أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا نصف حصہ ہے بشرطے کہ اس کی اولاد نہ ہو. اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا حصہ 1/4 ہوگا. اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اس خرچ کی ادائیگی کے بعد جو انہوں نے چھوڑا ہو، اور ان کے لیے تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں 1/4 حصہ ہے بشرطے کہ تمہارے اولاد نہ ہو. اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم کر جاؤ اور اس خرچ کی ادائیگی کی بعد جو تم نے چھوڑا ہو. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے کلالہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے. اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی ہو یا اس خرچ کی ادائیگی کے بعد جو میت نے چھوڑا ہو بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم والا بھی ہے اور بہت بردبار بھی. یہ سورہ نساء کی 12 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں ان حصوں کا بیان تھا جو ولادت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، جیسے اولاد اور ماں باپ. ان کے مختلف صورتیں بیان ہوئی تھی. اس میں ترکے کے ان حصوں کی میراث کی تقسیم کے بارے میں بیان ہوا ہے جو رشتے ازدواج سے جو ہے قائم ہوتے ہیں. ازدواجی تعلقات جسے کہا جاتا ہے، میاں بیوی، شوہر کا اور بیوی کے جو حصے ہوں گے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حصے کا تذکرہ فرمایا کہ بیوی کی مرنے کی صورت میں شوہر کو جو حصہ ملے گا وہ نصف ہوگا، آدھا ہوگا بشرطے کہ اس کی اولاد نہ ہو. پہلے یہاں پر شوہر کے حصے کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلی آیت میں جب ترکے کے حصے کا بیان چل رہا تھا، ترکے کی تقسیم، تو عورت کا ذکر پہلے آیا تھا، لڑکی کا حصے کا. یہاں پر شوہر کا اس لیے کیا گیا ہے کہ شوہر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد دوسرے گھر کا ہو جاتا ہے، اور بیوی اگر اپنے مائکے میں انتقال کر گئی ہے، اس کی ساری جائیداد اور مال مائکے ہی میں ہے، تو شوہر کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دینے میں لوگ انکار کر سکتے ہیں، اس سے گریز کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حصے کو پہلے لایا ہے. اس سے پہلے جب لڑکیوں کے حصے کی بات آ رہی تھی تو لڑکیوں کے حصے کو جو ہے مارا جاتا تھا، اس لیے اس کے حصے کو پہلے اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ لا کر بتائے کہ لڑکیوں کا حصہ جو ہوگا وہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں کے حصے سے دوہرا ہوگا، دگنا ہوگا. تو وہاں پر پہلے ان کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں پر شوہر کے حصے کا پہلے ذکر کیا گیا. جیسا کہ وصیت کے بارے میں بھی جو ہے بات جو بتائی گئی ہے، جو ترتیب قرآن میں جو آیتوں میں اس سے پہلے اور اس آیت میں بھی آئی ہے کہ وصیت پوری کی جائے گی، نافذ کی جائے گی، اس کے بعد جو قرض باقی ہے میت کے اوپر وہ ادا کیا جائے گا. یعنی اس آیتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ ہے، لیکن حکم جو عملی طور پر جو کیا جاتا ہے وہ پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد وصیت نافذ کی جاتی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے وصیت کے بارے میں بھی کہ وصیت بھی میراث ہی کی طرح ایک مفت میں ملنے والی چیز ہے. جو مال وصیت کے ذریعے سے ملتا ہے کسی کو، اس میں بھی کوئی محنت مشقت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس نے کچھ دیا ہے، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. وصیت کے ذریعے سے مرنے والا اپنی جو ہے کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے اس کے لیے. تو اور جو قرض ہوتا ہے وہ قرض تو کوئی دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو جو ہے وصول کر لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جا کر، اس کا مطالبہ کرتا ہے. لیکن وصیت کے بارے میں اگر کسی کے بارے میں لکھا گیا ہے تو وہ مطالبہ کر کے وصول کرنا مشکل ہے اس کو. اور جو ورثہ ہوتے ہیں وہ اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے، اور اس میں سے اگر دے دیا جائے گا
تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، اس لیے اس میں تاخیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ دینے کے لیے جو بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر فرمایا ترتیب کے اعتبار سے آیتوں میں، لیکن حکم کے اعتبار سے جو عمل ہوگا وہ قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد وصیت نافذ ہوگی۔ تو یہاں پر مرد کا، شوہر کا جو حصہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ پہلے فرمایا یا بتایا کہ آدھا حصہ ہوگا بیوی کے مال میں سے اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو، یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہوگی وَلَهُنَّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اولاد ہے تو پھر وہ حصہ جو شوہر کو جو مل رہا تھا آدھا، وہ گھٹ کر 1/4 ہو جائے گا، ربع ہو جائے گا، یعنی 1/4 ہو گیا اب، جبکہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہاف تھا، نصف تھا، اور اگر اولاد ہے بیوی سے جس کا حصہ اس کو مل رہا ہے، اس کی طرف آ رہا ہے، تو پھر اس کو کتنا ہو جائے گا؟ آدھا جا کر 1/4 ہو جائے گا، حصے میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اولاد میں بھی تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے اولاد کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بیوی کا حصہ شوہر کو مل رہا ہے تو اس شوہر سے، یا ہو سکتا ہے پہلے کا بھی خاوند تھا ہو اور اس سے کچھ اولادیں اگر ہوں تو وہ اولادیں بھی اولاد ہی ہوگی اس عورت کی، تو ان میں جو ہے تقسیم ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے یہ موجودہ جو شوہر ہوگا اس کا حصہ آدھے سے گھٹ کر 1/4 بن جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصین بہ، وہی اصول جو اس سے پہلے آیتوں میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ پہلے جو ہے قرضوں کی ادائیگی ہوگی اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہو، یا جو ہے جو وصیت اگر کی گئی ہو تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور پھر اب یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کی صورت میں شوہر کا یعنی ترکہ جو ہوگا، جو بیوی کو ملے گا وہ کیسا ملے گا، اس کا حصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 1/4 ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کا ترکہ بیوی کو جو جائے گا وہ 1/4 ہوگا، اور اگر اولاد ہوگی تو پھر اس کا حصہ اور آدھا ہو جائے گا، 1/8 ہو جائے گا۔ سمن کہا، یعنی جو عورت کو جو حصہ ملے گا، بیوی کو جو شوہر کی طرف سے جو حصہ آئے گا، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر جو ہے اولاد نہیں ہے تو اولاد اگر نہیں ہوگی تو 1/4 ملے گا، اور اولاد ہوگی تو پھر 1/8 ہو جائے گا، حصہ اور آدھا ہو جائے گا عورت کا۔ اس میں چاہے ایک بیوی ہو چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اس میں سب میں جو ہے برابر تقسیم، مساوی تقسیم ہوگا۔ یہ حصہ جو آئے گا عورتوں میں مساوی تقسیم ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ہر ایک کو 1/4 یا ہر ایک کو 1/8 نہیں ملے گا، بلکہ 1/4 میں سے اگر اولاد نہ ہو تو، یا 1/8 میں سے اگر اولاد ہو تو ساری بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ جو ہے اصول ہے بیویوں کو جو حصہ جو ترکہ ملے گا اس صورت میں۔ اور مہر کا جیسے اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرضوں میں جو ہے مہر بھی شامل ہے۔ اگر عورت کا مہر ادا نہیں کیا گیا ہے تو پہلے مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اور پھر وصیت نافذ کی جائے گی، اور پھر میراث کی تقسیم ہوگی۔ تو عورتوں کا حصہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ 1/4 یا 1/8 سمن کہا گیا، لیکن عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ عورت کو اگر جو ہے موقع مل جاتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ پورے کا پورا مال میرا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ کا جو حکم ہے اس کے بارے میں تفصیلات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تصور ہوتا ہے کہ جو بچا ہوا ہے، جو گھر میں ہیں، جو مال اور جائیدادیں وہ سب کی سب میری ہے، مجھ سے زیادہ حقدار اور کون ہو سکتا ہے، یہ سمجھتی ہے عورت۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو حصہ مقرر فرمایا ہے عام حالات میں تو 1/8 ہے۔ 1/8 مطلب 2 آنے، 1 روپیے میں 2 آنے، 8واں حصہ۔ اور اگر اولاد نہ ہو، چاہے یہ شوہر یعنی بیوی سے یا اور دوسری بیویوں سے بھی اگر کوئی اولاد نہیں ہوگی وہ شوہر کو، تو اس صورت میں اس کو کوارٹر ملے گا، 1/4 ملے گا، وہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ جبکہ عورت بعض وقت جو ہے پورے مال پر قابض ہو جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ سب کا سب میرا ہے۔ اولاد بھی ہوتی رہتی ہے، اس صورت میں نابالغ اولاد ہے، اس کو کچھ جو ہے سمجھ نہیں ہوتی ہے، اور عورت جو ہے وہ مال کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر لیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ مقرر فرمایا ہر ایک کا حصہ ہے۔ عورت کا حصہ زیادہ سے زیادہ 1/4 ہے، 1/4 ہے، اور اس کو کم سے کم جو ملے گا 1/8، اور اگر زیادہ بیوی ہے تو وہ 1/8 ہی میں سے سب میں تقسیم ہوگا۔
لیکن یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیوں کی اصلاح ہونی چاہیے کہ عورت کا حصہ بس اتنا ہی ہوتا ہے، جبکہ ماں باپ کا حصہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ماں باپ اگر زندہ ہو تو 1/6 اور 1/6 ملتا ہے ماں باپ کو، کم از کم ہر ایک کو، ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/6 ملتا ہے، جبکہ عورت کو جو ہے 1/8 مل رہا ہے بیوی کو، یعنی شوہر کے مرنے کی صورت میں۔ تو جو حصہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرمایا ہے وہی حصہ ہوگا، اس سے زیادہ اگر لینے کی کوئی کوشش کریں گے تو وہ ظلم ہوگا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اور ایک صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کلالہ کہا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ کلل سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یعنی اس کے اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے، نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اولاد ہوئی ہی نہیں ہے، تو یعنی ان کی نسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسل چلتے چلتے تھک گئی ہے اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اب نسل اولاد نہیں ہوئی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن میں جو ہے ترکہ ایسے مرد یا ایسی عورت کا کیسا تقسیم ہوگا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر ان کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو منہم السدس فرمایا، ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، 1/6 ملے گا۔ یہ کون سے بھائی بہن ہیں؟ یعنی علماء کا اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ یہ اخیافی بھائی بہن ہیں۔ اخیافی بھائی بہن مطلب ماں شریک بھائی بہن۔ 3 قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک جو ہے عینی جسے کہا جاتا ہے، ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں سے جو ہے مل کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حقیقی جسے کہا جاتا ہے، عینی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اور ایک ہوتا ہے اللاتی بھائی بہن جو باپ شریک ہے، باپ ایک ہی ہے، ماں الگ الگ ہوتی ہیں، مختلف بھائی بہن ہیں، باپ ایک ہے، زیادہ عورتوں سے شادیاں کیے ہیں تو مختلف عورتوں سے جو اولادیں ہوں گی وہ اللاتی بھائی بہن کہلائیں گی۔ اور ایک ہوتا ہے ماں شریک اخیافی۔ اخیافی بھائی بہن مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ جو ہے شرکت ہے وہ بچوں کی، یعنی ایک ہی ماں تھی، مختلف اولادیں مختلف شوہروں سے مختلف اوقات میں ہوئی ہیں۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے، فقہا کا یہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت میں اس حصے میں جو کلالہ کے ساتھ جو بھائی بہن کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اخیافی بھائی بہن ہے، یہ اس وجہ سے کہ ان کو برابر برابر حصہ ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے جو ہے رکوع میں یہ بات آ رہی تھی کہ بعض صورتوں میں عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ برابر حصہ رکھے ہیں، ہر ایک جگہ یعنی دوگنا نہیں رکھا گیا ہے مرد کے لیے، جیسے اسی صورت میں جو ہے برابر ملے گا، عورت کو بھی بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا، بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا، 1/6 اور 1/6۔ اور دوسری صورت ان میں یہ ہے کہ اگر زیادہ بھائی بہن ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، اگر 2 یا 3 یا 4، تو ان سب کے لیے 1/3 فی الثلث فرمایا، 1/3 میں سے سب کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا جتنے بھی ہوں گے، اور اس صورت میں بھی جو ہے مساوی تقسیم ہوگا، بھائی کو جتنا ملے گا بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا، چونکہ یہ اخیافی ہے، ان سے نسل نہیں چلتی ہے، ماں شریک جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان سے نسل نہیں چلتی ہے۔ اخیافی بھائی بہن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر، اور جو عینی اور اللاتی ہے سورت کی بالکل آخر میں جو ہے وہ آیت آئے گی، اس کا حکم وہاں پر آئے گا سورہ نساء ہی کی 6 پارے میں۔ یہاں پر یہ جو ہے جو تذکرہ آ رہا ہے بھائی بہنوں کا کلالہ کے ساتھ، یہ بھائی بہن جو ہے اخیافی ہے، ماں شریک ہے، اس لیے وہ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں 1/3 ان کو ملے گا پوروں کو ملا کر، اور اس میں سے سب میں مساوی تقسیم ہوگا، چاہے کتنے بہنیں ہوں یا کتنے بھائی ہو، ایک بھائی کو جتنا ملے گا بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ ورنہ جو ہے جو عینی اور اللاتی بھائی بہنوں کو جو حصہ ملتا ہے اس میں بھائی کو دوہرا اور دگنا حصہ ملتا ہے ہر صورت میں، اور بہن کو جو ہے ایک حصہ ملتا ہے، لیکن اخیافی کی صورت میں بہن اور بھائیوں کو دونوں کو برابر ملے گا، یہ اس میں واضح کر دیا گیا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ۔ اور پھر فرمایا گیا آیت کے آخری میں کہ یہ جو حصے اور تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کھلواڑ نہ کرے، یعنی جو مرنے والا ہے وہ اپنے وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے کوئی ایسے ویسے کام نہ کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وارثوں کو محروم کرنے کی خاطر کچھ نہ کچھ ایسے طریقے اختیار کر سکتا ہے جس سے وارثوں کا حق کم ہو جائے یا وہ محروم ہو جائے۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس میں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ
کسی کا کوئی مال آپ کا خود کا رکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امانت ہے کسی کی، یعنی خود کا اپنا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امانت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ وارث اس سے محروم ہو گئے، اور قرض جو ہے دیا تھا کسی کو، وہ وصول نہیں ہوا ہے لیکن کہا کہ وصول ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قرض ابھی باقی تھا، وہ پیسہ اگر آ جاتا تو وارثوں میں تقسیم ہو جاتا۔ تو اس قسم کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کر دینا، وارثوں کو محروم کر دینے کی کوشش کرنا، ان کے حصے میں کمی کر دینے کی کوشش کرنا، غیر وارثوں کو دے دینے کی کوشش کرنا، یہ سب کا سب ان کو نقصان پہنچانے کا متعارف ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اللہ کا حکم ہے، جو تمام احکامات تم کو بیان کیے گئے ہیں تمہارے سامنے، اس کو جو ہے من وعین ویسا ہی کرنا جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم فرمایا، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو آج تو تمہاری پکڑ ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں یہاں پر لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ جتلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، علیم بھی ہے اور حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ بردبار ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی آج برداشت کر لے رہے ہیں، آج سب کو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ چھوٹ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو گیا ہے اس کو اور وہ جو چاہے کرتا پھرے، نہیں، وہ اس اللہ کی نظر میں وہ ہے، اور وہ جو حرکتیں جو کر رہا ہے، اگر وارثوں کو محروم کرنے یا ان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا مواخذہ یقیناً ہونے والا ہے، آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، بروز قیامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حلم اور بردباری ہے کہ آج اس کی جو ہے پکڑ نہیں ہو رہی ہے، لیکن پکڑ تو بہرحال ہونے والی ہے۔ یہ آخر میں یہ بتا دیا گیا ہے آیت میں، یہ لا کر کہ تم ایسا کام نہیں کرنا کہ اپنے وارثوں کو کسی قسم کا کوئی اس سے نقصان پہنچ جائے۔ اور ان آیتوں میں آپ اگر دیکھیں تو شروع رکوع سے تقریباً 3 سے 4 بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ وصیت کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکم فرمایا ہے، اصل میں جو وصیت کے لیے جو فرض یا واجب تھا وہ تو منسوخ ہو گیا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت کی تھی اس سلسلے میں، کہ وہاں سے جو وصیت ضروری قرار دی گئی تھی اور فرض قرار دیا گیا تھا، اس وقت تھا یہ جب یہ میراث کے احکامات نہیں آئے تھے، نہیں نازل ہوئے تھے۔ جب میراث کے احکامات نازل ہو گئے تو وصیت کرنا فرض یا واجب نہیں رہا، لیکن ضروری اور بہترین اب بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تذکرہ فرما ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جیسا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد یعنی قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، جو غربا ہوتے ہیں، جو افلاس اور محتاجی میں زندگی گزارے ہیں، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے، ان کو جو ہے کچھ مال مل جاتا ہے ان کی گزر بسر کے لیے۔ بالکل یہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں بھی اگر کسی کے پاس جو ہے کافی اچھا مال اور دولت ہے اور اس کو وہ اپنی مرضی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اختیار اور اجازت دی ہے، اس سے اپنے مال میں سے زیادہ 1/3 تک، 1/3 تک یا اس سے کچھ کم جتنا چاہے جو ہے اپنے جان پہچان والے دیگر رشتہ دار جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے ان لوگوں کے لیے، یا جو ہے جو یتیم پوتا پوتی ہے ان لوگوں کے لیے، یا اور کوئی دیگر رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی جس کے لیے وہ مناسب سمجھتا ہے کہ وہ مستحق ہیں اس کی امداد اور اعانت کی، اس کے لیے اگر وہ وصیت کر جائے گا تو وہ بہت سے لوگوں کو بے شمار فائدے اس سے ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ اس کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو جو ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، جبکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا تذکرہ بار بار آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جو ہے کافی مال و دولت سے نوازا ہے وہ لوگ تو اس بات کا لحاظ کریں کہ اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ وصیت کچھ ایسے غربا کے لیے بھی کر دیں تاکہ ان کی بھی زندگی سنور جائے اور ان کے بھی جو ہے ضرورتیں پوری ہو جائے اور وہ بھی جو ہے اچھی زندگی گزار لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پورے کا پورا مال تو ورثہ کو چلا ہی جائے گا جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق، اور اگر یہ اجازت کا جو ہے اگر استعمال کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے تو اس سے بہترین نتائج نکل سکتے ہیں، اور جو امت کے جو مفلس اور جو محتاج ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یہ لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج لوگوں میں اس سے غفلت ہے، اس سے جو ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے حد مال دیا ہے وہ ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، بلکہ کچھ نہ کچھ وصیت ان لوگوں کے حق میں بھی کرنے کی کوشش کریں جو مجبور اور پریشان حال ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔